علاقے کے ٹیلی فون ایکسچینج میں پہنچا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر کے بعد میں سائیکل پر روانہ ہونے والے محکمے کے ایک کارکن سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو میری گفتگو سے مرعوب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے مقصد پر آنے سے قبل 100 روپے کا ایک نوٹ اسے تھمایا، جسے اس نے کچھ کہے سنے بغیر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ شاید اس قسم کا لین دین اس کے معمولات میں شامل تھا، البتہ نوٹ کی مالیت اس کے لیے حیران کر رہی تھی۔ کیبنٹ کا نمبر اس نے غور سے دیکھا تھا، پھر چند منٹ میں واپسی کا وعدہ کر کے دفتر کی عمارت میں چلا گیا۔ جاتے جاتے اپنی سائیکل کو میری تحویل میں دے گیا تھا۔ واپس آیا تو کاغذ کے پرزے کی پشت پر 7 نمبر تک تھے۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان نمبروں میں میری دلچسپی کا سبب کیا ہے۔ اسے رخصت ہو کر میں نے جی پی او کال آفس سے نیو میڈیکل ڈائریکٹری لے کر نمبروں کے مطابق پتے نوٹ کیے اور اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ یہ کے بعد دیگر میں نے ان 7 مکانوں کا جائزہ لے ڈالا، جن میں ایک مسز دلدار بھٹی کا مکان بھی تھا، جو میرے نزدیک ہر شعبے سے بالا تر ثابت ہو چکا تھا۔ بقیہ 6 میں سے 5 بارونوں کو پوری طرح آباد تھے، لیکن چھٹا اپنی قداور ہونے کے باوجود مشتبہ نظر آ رہا تھا۔ اس ابتدائی جائزے کے بعد میں نے قرب و جوار میں گھوم پھر کر خاصا وقت برباد کیا۔ اس دوران میں معلوم ہوا کہ بقیہ 5 مکانات میں علاقے کے شرفاء کا قیام تھا، جو عیالدار ہونے کے ساتھ ساتھ لگے بندے معمولات کے عادی بھی تھے۔ اس میں کسی شخص کے معزز اور شریف ہونے کے لیے محض میرے نزدیک ان مکانوں میں سے کسی شخص کے معزز اور شریف ہونے کے لیے محض مالی طور پر یا باحثیت ہونا کافی تھا، اور جب تک کسی آسودہ حال کے بارے میں پولیس یا کسی اور ذریعے سے قانون کی خلاف ورزی کا انکشاف نہ ہو، اس کے پڑوسی وغیرہ اسے معزز سمجھتے رہتے ہیں۔ اس فلسفے کی روشنی میں ان 5 مکانات کو بھی میں نے اپنی فہرست سے خالی نہیں کیا تھا، لیکن چھٹا ویران مکان عملی سہولتوں کی بنا پر میری نگاہ میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں دوبارہ اس ویران مکان کے قرب و جوار میں منڈلا رہا تھا۔ بظاہر وہاں مکمل ویرانی کا راج تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اندر کوئی نہ کوئی رکھوالا ضرور مقیم ہوگا، کیونکہ دونوں آئینی پھاٹکوں میں سے کوئی بھی باہر سے مقفل نہیں تھا۔ اس روز میں نے ہوٹل سے خالی ہاتھ نکلنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ میری جیب میں وہ مختصر سا پستول بھرے ہوئے چیمبر کے ساتھ موجود تھا، جو C1 کے ذریعے بارودی بریف کیس میں مجھے تک پہنچا تھا۔ اس مکان میں داخلے کے لیے بقیہ 3 سمتوں سے کسی کوشش کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ پشت اور دونوں پہلوؤں پر اس کے احاطے کی دیواریں دوسروں کے ساتھ مشترک تھی۔ لے دے کے بس سامنے والی دیوار سے کود کر یا پھاٹک کے ذریعے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ خود کو کسی کی نگاہ میں لائے بغیر میں 4 بجے تک اسی علاقے میں منڈلاتا رہا، پھر کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ایک قریبی فون بوتھ سے ہوٹل فون کر ڈالا۔ میں ہوٹل کے عملے پر غیر ضروری طور پر سلطان شاہ اور غزالہ کے تعلق کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے 2 مختلف کالز میں آپریٹر سے ان کے کمروں کے نمبر مانگے، لیکن دونوں بار ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کی ہوٹل سے طویل غیر حاضری میرے لیے باعث تشویش تھی، لیکن اس وقت میں ان کے معاملے میں بس تھا، لہٰذا میں نے دھندلکا پھیلتے ہی اپنی کارروائی کے آغاز کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ہوٹل میں بھاری ناشتہ کرنے کے بعد آخرکار 6:30 بجے میں اس مکان پر جا پہنچا۔ پھاٹک کے داہنی جانب والے ستون میں کال بیل کا پش بٹن نظر آ رہا تھا۔ میں نے بتقدیر ہو کر بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ میں نے بٹن سے انگلی ہٹا لی۔ اس دوران میں اندر سے کوئی بھی آواز نہیں سنائی تھی۔ اگر وہ بٹن واقعی کسی گھنٹی سے منسلک تھا تو گھنٹی مکان کے کسی ایسے دور افتادہ گوشے میں نصب تھی جہاں جو اس کی آواز کا سنائی دینا ناممکنات میں سے تھا۔ تھوڑے وقفے سے 3 کوششوں کے بعد مایوس ہو کر میں نے آئینی پھاٹک پیٹنے کا ارادہ کیا، مگر فوراً ہی اسے ترک کر دیا۔ اگر وہ مکان واقعی ویران پڑا ہوا تھا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے شور شرابہ کر کے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا حماقت کا مترادف ہوتا۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن شام کے دھندلکے میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کا خوف مجھے پیش قدمی سے روکنے کا باعث بنتا۔ میں پھرتی سے آئینی پھاٹک پر چڑھا اور اندر نیم پختہ روش پر کود گیا۔ میں کود کر اپنے قدموں پر سیدھا ہونے بھی نہ پایا تھا کہ سامنے سے بجلی کی سرعت کے ساتھ کوئی لپکا اور اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ مجھ پر آ پڑا۔ مستاگہانی مصیبت سے فوری طور پر اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکا اور حلق سے بے معنی سے وہ راڈ نکالتا ہوا پشت کے بل اس کے نیچے ڈھیر ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ضرورت سے زیادہ مغلوب الغضب معلوم ہوتا تھا اور مجھے ایک لمحے کی مہلت دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ مجھے گراتے ہی اس نے اپنے چوڑے چکلے ہاتھوں سے وحشیانہ انداز میں میرا گریبان تھام لیا اور پھر میں نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھانپ لیا کہ وہ میرا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت میں غفلت سے کام لیتا تو وہ پوری قوت سے میرے چہرے پر ٹکر رسید کر کے مجھے پوری طرح زیر کر لیتا۔ سرعت کے ساتھ دونوں پہلوؤں سے میرے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس سے قبل کہ وہ میرے چہرے پر ٹکر رسید کرنے میں کامیاب ہوتا، میں نے دونوں ہتھیلیوں کے بھاری حصوں سے اس کی کنپٹیاں بچا دی۔ میں نے اس غیر متوقع وار لہجہ بھر کے لیے اس کے اوسان خطا کر دیے اور میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس خونخوار آدمی کو اپنے سینے سے اچھال پھینکا۔ مجھے اس کے بہت سے تو نجات مل گئی، مگر اس کے ہاتھ جونکوں کی طرح میرے گریبان سے الجھے رہے۔ میں تڑپ کر زمین سے اٹھا اور اٹھتے ہی اس کے وزنی جبڑے پر ایک بھرپور مکہ رسید کر دیا۔ اس کے حق سے خوفناک غراہٹ آزاد ہوئی
اور وہ گریبان چھوڑ کر خطرناک انداز میں میری کمر سے لپٹ گیا۔ اس کی گرفت اس قدر خطرناک تھی کہ میں سٹپٹا گیا۔ وہ زور لگا کر شاید میری کمر توڑنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ مجھے اوپر اٹھا کر زمین پر پھینک دینے کے لیے بھی کوشاں تھا۔ میرے ہاتھ بھی اس کی گرفت میں پھنسے ہوئے تھے اور میں جیب سے پستول نکالنے کے معاملے میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں پوری طرح چوکنا تھا اور اپنے بدن کو اکڑا لیا تھا۔ وہ بار بار کچکچا کر زور لگاتا تھا اور ہر بار مجھے رگیدتا ہوا پھاٹک سے کچھ دور لے جاتا تھا، جہاں دھندلکا چھانے کے باوجود وسیع لان پر لمبی لمبی گھاس کے ساتھ وہ دروپ پودوں پر مشتمل جھاڑ جھنکاڑ نظر آ رہا تھا۔ ایک بار جیسے ہی مجھے چند سالیوں کے لیے قدم جمانے کی مہلت ملی، میرا دائرہ گھٹنا تیزی سے حرکت میں آیا اور پوری قوت سے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں گھس گیا۔ فوراً ہی اس کی گرفت ختم ہو گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ تھامے تکلیف سے کراتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ میرے لیے وہ موقع غنیمت تھا۔ میں نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دل تھک سے رہ گیا۔ اس مار دھاڑ میں پستول میری جیب سے کہیں گر چکا تھا۔ میں اپنی بدنصیبی کو دل ہی دل میں کوس کر رہ گیا۔ میں غیر مسلح ہو چکا تھا اور میرا حریف جسمانی اعتبار سے مجھ سے کہیں برتر تھا۔ مجھے لمحے بھر کے لیے خیال آیا کہ شاید وہ بھی غیر مسلح ہی تھا۔ اس کے پاس کسی قسم کا اسلحہ موجود ہوتا تو میرے اندر کودنے پر وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے بجائے اسلحہ کا زور پر مجھے للکار کر اپنا قیدی بنانے کی کوشش کرتا۔ میرے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے، فوری طور پر بھاگ کر لان پر پھیلے ہوئے کدرو جنگل میں پناہ دوں اور موقع ملتے ہی باہر فرار ہونے کی کوشش کروں، یا پھر رک کر مقابلہ کروں اور اسے ہر قیمت پر نیچا دکھانے کی کوشش کروں۔ اس وقت بازی الٹ ضرور گئی تھی، لیکن میری ذات بھیانک خطرات سے محفوظ تھی۔ اندھیرے کے باعث میرا حریف ہرگز میرے قد و قال کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ اگر وہ A2 کا ہی نمک خوار تھا تو میرے نکل جانے پر اپنے آقا کو کسی نامعلوم آدمی کی مداخلت کی اطلاع دیتا اور A2 شاید اس مکان کو استعمال کرنا ترک کر دیتا۔ ہو سکتا تھا کہ فون نمبر کے بارے میں وہ اپنی حکمت عملی بدل لیتا اور اس کے سراغ کے سلسلے میں مجھے از سرنوم محنت کرنا پڑتی، لیکن اسے بھول کر بھی مجھ پر شبہ نہ ہوتا۔ دوسری طرف اگر میرا حریف اپنی بے پناہ طاقت کے بل پر مجھے اپنا قیدی بنا لینے میں کامیاب ہو جاتا تو میرا انجام یقیناً عبرتناک ہوتا۔ بعض برس کے دوران میرے لیے اپنی شناخت چھپانی ناممکن ہوتی اور A2 اپنے ایک باغی ماتحت کے حق میں موت کا فیصلہ صادر کرنے میں ذرا بھی تردد نہ کرتا۔ یہ سارے خیالات ایک تیز رفتار فلم کی طرح پل بھر میں ذہن میں گھوم گئے، لیکن اس سے بیشتر کہ میں کوئی فیصلہ کرتا، میرا وحشی حریف اپنی تکلیف پر قابو پا کے میری طرف پلٹ چکا تھا۔ اس بار وہ براہ راست مجھ پر حملہ آور ہونے کی بجائے چند قدم دور رکا تھا، جیسے حملہ کرنے کے لیے میرے کسی کمزور پہلو کا متلاشی ہو۔ پھر اسی لمحے میں نے کسی کراری دار چاقو کے کھلنے کی آواز سنی اور میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئی۔ صورتحال اچانک ہی گمبھیر ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے چاقو کا پھل اس کے ہاتھ کی جنبش کے ساتھ چمک اٹھتا تھا اور وہ دانت پیس کر مغلظات بکتا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ طاقت کے گھمنڈ میں پر اعتماد تھا اور آخری وار کرنے سے پہلے دھمکیاں دے دے کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا اور میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ یوں ہم دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ مسلسل برقرار تھا۔ آج طرح نرکنا نہ کاٹا تو نام نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر چاقو والا ہاتھ اچانک آگے بڑھا کر نفرت آمیز لہجے میں مسکرایا۔ اس بار مجھے وہ موقع نظر آ ہی گیا جس کے انتظار میں پسپائی اختیار کرتا ہوا تاریخ لان کی طرف سرک رہا تھا۔ میں نے سرعت کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑی اور اس پر جا پڑا۔ اسے میری پیش قدمی کی توقع نہیں تھی، پھر بھی آخری لمحے پر اس نے میری زد سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اپنی کلائی پر چاقو کے پھل کی خراش کی پرواہ کیے بغیر اس کی داہنی کلائی اپنی گرفت میں پوری طرح جکڑ لی اور اسے موڑنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے شاید وہ مقابلہ کھیل تھا، مگر میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اس کا چاقو والا داہنا ہاتھ نیچے تک جانے کے بعد میں نے ایک وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ کلائی موڑ دی اور اس کا ہاتھ شانے کے نیچے کمر سے لگا دیا اور وہ تکلیف سے کراتا وہ بے اختیار قدرے آگے جھک گیا۔ میں مسلسل اوپر ہی زور لگاتا جا رہا تھا تاکہ داہنے شانے پر دباؤ میرے حریف کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے اور اپنا شانہ اکڑنے سے پہلے وہ چاقو چھوڑ دے۔ خاموش مگر جاں گسل زور آزمائی جاری رہی۔ اس نے دوبارہ میری ٹانگوں پر لات مار کر میرا توازن بگاڑنے کی کوشش کی، مگر میں محتاط رہا۔ پھر جب تیسری بار اس نے بائیں ٹانگ چلائی تو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی داہنی ٹانگ لپک لی اور وہ حلق سے کہیں آواز نکالتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ گرتے ہوئے اس کے حلق سے غیر ارادی طور پر نکلنے والی اوہ کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز میرے لیے بہت فرحت بخش تھی۔ میں نے ذرا دور ہٹ کر دیکھا تو اس کا دائرہ ہاتھ پسلیوں سے نیچے پیٹ کے نیچے دبا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پہلو بدل رہا تھا۔ پھر اس کا لہو لہان لباس سامنے آ گیا۔ گرتے ہوئے چاقو کا پھل بری طرح اس کے پیٹ میں اتر گیا تھا اور زخم سے تیزی سے خون بہہ کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اسے کراتے ہوئے بدقت تمام چاقو اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور اب وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے کونیاں ٹیک کر اٹھنا چاہا، پھر ایک دم پشت کے بل زمین پر گر کر دونوں ہاتھوں سے یوں زخم کو تھاما تھا جیسے کھلے ہوئے پیڑ سے آنتے باہر نکل پڑنے کا خوف ہو۔ میں نے بڑھ کر بے رحمی سے اس کی کنپٹی پر ایک ٹھوکر رسید کی اور پھرتی سے پیچھے ہٹا۔ اس وقت اپنے حریف کے بارے میں میرا دل نفرت یا ہمدردی کے جذبات سے یکسر آ رہی تھا۔ میری نگاہ میں وہ محض ایک مہرہ تھا
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نسبتاً خاموشی کے ماحول میں ہونے والے مقابلے کے بھیانک انجام کو اپنی یقینی موت کی صورت میں بھانپ کر کہیں وہ چیخو پکار شروع نہ کرتے، تاکہ گروپ و جوار کے لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور میرے فرار کی راہیں مسدود ہو جائیں۔ ٹھوکر کھا کر وہ کراہا اور اس کا پورا بدن زمین سے کئی انچ اوپر اچھلا۔ اس کے بعد اس کی آواز معدوم ہوگی اور جسم ہلکے سے تشنج سے گزر کر ساخت ہو گیا۔ میں نے بہت احتیاط سے اس کا جائزہ لیا تو وہ واقعی بے ہوش ہو چکا تھا۔ چاقو اس کے قریب ہی زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کے اپنے لہو میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے نبضوں کی رفتار بھی قدرے سست ہو گئی تھی اور بہنے والے خون کی بھاری مقدار کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اسے فوری طبی امداد نہ ملی تو مر جائے گا۔ مقابلے کے کسی بھی مرحلے پر میں نے اسے قتل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ ضرور میرا نرخرا کاٹنے کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا، جبکہ میں سراسر مدافعت ہی کر رہا تھا، اور اگر اس کے باوجود وہ مر رہا تھا تو یہ اس کا اپنا مقدر تھا جسے تبدیل کرنے کا نہ مجھے کوئی اختیار تھا نہ حق۔ طبع جنگ بچ چکا تھا، اے ٹور اس کی تنظیم کے خلاف میری جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور اس جنگ میں فتح کے لیے سب کچھ جائز تھا۔ جہاں مطلب دشمن کی موت کا انتظار کرنے کے بجائے میں اپنے گمشدہ پستول کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ میرے لیے اس کا حصول بہت ضروری تھا، ورنہ اس معاملے میں میری ذات بے نقاب ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں کا مقابلہ مختصر سے رقبے میں ہوا تھا، لہٰذا جلد ہی میں اپنا پستول تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اصل عمارت میں داخلے کے لیے اب شاید اس ہتھیار کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس عمارت میں اگر کوئی اور متنفس موجود ہوتا تو ضرور اپنے ساتھی کی مدد کو آتا، غالباً وہی اس عمارت کا اکلوتا رکھوالا تھا۔ بظاہر اس عمارت کا واحد مکین میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو کر موت کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا، اور عمارت میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن میں تنظیم اور اس کے بڑوں کے طریقہ کار سے خوب واقف تھا۔ وہ لوگ ارتکاب جرم کے روایتی طریقوں کے عادی نہیں تھے، بلکہ جدید دور کی ایجادات سے بھرپور استفادے کے قائل تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ C1 نے جیوا ہاؤس کے جس کمرے میں طاقتور ٹرانسمیٹر MT300 نصب کیا تھا، وہاں کسی کی مداخلت بے جا سے نمٹنے اور واقف رہنے کے لیے دوسرے شعبوں کے علاوہ خودکار کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے، تاکہ مداخلت کار کی تصویر لے کر بعد میں جوابی کارروائی کی جا سکے۔ ہر وہ جگہ جہاں آدمی کو نظر انداز کر کے کسی مشین پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، تنظیم میں وہاں مشینی بندوبست نافذ تھا، اور اگر وہ عمارت واقعی کسی اہمیت کی حامل تھی تو وہاں بھی مخصوص حصوں میں کیمرے یا کسی اور حفاظتی انتظام کی موجودگی کے تمام تر امکانات تھے۔ عمارت کی طرف بڑھنے سے قبل میں نے جیب سے نائلون کا موزے نما نقاب نکال کر سر پر مڑ لیا اور پھر احتیاط سے عمارت کے برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن پر عجیب و غریب خیالات نے یلغار کی ہوئی تھی۔ بہت کے سوداگر ہیروئن کی تجارت میں بے انداز پیسہ کما رہے تھے، اس پیسے کی مدد سے اوپر والوں نے اپنے گرد ناقابل شکست حصار قائم کیا ہوا تھا۔ ان تک پہنچنا تو درکنار ان کی شناخت تک ناممکن تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس پرشکو مکان میں داخلے کا راستہ محض ایک آدمی کی لاش سے گزرتا ہو؟ میری رفتار سست پڑ گئی۔ کہیں برآمدے میں جا بجا فوٹو سیل پوشیدہ نہ ہو، کہیں ان کا سلسلہ کسی خفیہ اور بے آواز گن سے منسلک ہو کر میرے فوٹو سیل کی زد میں آتے ہی اچانک نامعلوم سمت سے بے آواز گولیاں چلیں اور میرا بدن چلنی ہو کر رہ جائے۔ میں پریری سے لے کر رہ گیا۔ تاریکی میں ڈوبی ہوئی پرشکو عمارت کے خدوکال مجھے اسیبی ہیولی کی طرح نظر آنے لگے تھے۔ جیوا ہاؤس میں C1 نے MT300 اور اس کے حفاظتی انتظامات کی تنصیب میری موجودگی میں کی تھی، اور میں فوٹو سیل کے کام کرنے کے اصول سے واقف تھا۔ فوٹو سیل اور روشنی کے مخرج کے درمیان شعاعیں منقطع ہوتی ہی حفاظتی نظام حرکت میں آ سکتا تھا۔ اسے آزمانے کے لیے میرا بذات خود اس خطرناک برآمدے پر چڑھنا ضروری نہیں تھا۔ میں فوراً ہی رک گیا۔ لان میں پھیلا ہوا جنگل میرے تجربے کے لیے خاصا مواد فراہم کر سکتا تھا۔ میں نے لان سے ایک قد آدم خودرو پودا جڑوں سمیت اکھاڑ دیا، لیکن خاصی دیر وہاں بھٹکنے کے بعد دوسرے لوازم دستیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار میں عمارت کے بغلی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مجھے 2 کمروں پر مشتمل وہ رہائش کا بھی نظر آ گئی جو شاید میری شکار کی استعمال میں تھی۔ بلب جلانے پر وہاں ضرورت کی ہر چیز نظر آئی، مگر انہیں استعمال کرنے والا باہر اپنے خون میں نہایا ہوا پڑا تھا۔ اس طرف تلاش کے دوران میں مجھے ایک بانس کا پھٹا ہوا لمبا سا ٹکڑا مل گیا جو غالباً نالیوں وغیرہ کی صفائی کے کام میں آتا ہوگا۔ میں وہ ٹکڑا روشن کمرے کے سامنے لے آیا۔ مجھے اپنی کلائی پر آنے والی خراشوں میں سوزش کا احساس ہوا، اور میں نے دیکھا کہ میری داہنی آستین کا نچلا حصہ خون کے داغوں سے بھرا ہوا تھا۔ 2 جگہ سے آستین بھی کٹی ہوئی تھی، اور میں اس حالت میں ہوٹل تو درکنار شہر کے کسی روشن یا بارونق علاقے کا رخ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کمرے میں باقاعدہ طبی امداد کا تو کیا سامان نہیں تھا، البتہ آفٹر شیو لوشن کی خاصی مقدار موجود تھی۔ میں نے لوشن سے داہنی کلائی کی خراشوں کو صاف کیا، جن میں صرف ذرا ایک گہری تھی، مگر اس پر بھی خون کی
टुकड़ी चम चुकी थी। फिर मैंने अपनी कमीज उतार कर एक कागज में लपेटी और अपने हरीफ के कपड़ों में से एक बुश शर्ट पहनकर बाहर आ गया। फटे हुए बांस के टुकड़े के सिरे पर कद आदम पौधे को बांधकर मैं दोबारा बरामदे की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने एहतियात से दीवार की ओट में पोजीशन संभाल ली और बांस के टुकड़े को आहिस्ता आहिस्ता उस तरह आगे बढ़ाने लगा कि उसके सिरे पर बंधा हुआ पौधा अमूदी हालत में रहे। वो पौधा बरामदे पर चंद फुट ही बड़ा होगा कि मैं सन्नाटे में रह गया। बांस का टुकड़ा मेरे हाथ से छूट गया और मेरे बदन के सारे मसामों के थाने खुल गए। हल्के से 3 झटकों के साथ 3 गोलियां सन्नाटे के साथ पौधे से गुजरी थी। फाइटर बे आवाज हथियारों से लैस थे। मैं फटी फटी आंखों से बरामदे में पड़े हुए पौधे को देखता रहा। अगर मुझे बर वक्त वो एहतियाती तदाबीर न सूझी होती तो उस पौधे की जगह मेरा छलनी बदन तड़प रहा होता। बज़ाहिर वीरान और गैर मकदूश नजर आने वाली इस इमारत में अजनबी मुदाखलतकार के लिए मौत के भयानक और नाकाबिले यकीन फंदे की मौजूदगी का साफ मतलब था कि मैं खुशकिस्मती की वजह में इमारत में दाखिल हुआ था। गिबा हाउस में इलेक्ट्रॉनिक आलात से मुंसलिक हिफाजती निज़ाम का मैं खुद शाहिद था। C1 के मकान में उस किस्म के गैर मुहलक शोकदों से सुल्तान शाह 2-4 हो चुका था और अब उस वसी व अरीज मगर बज़ाहिर गैर आबाद इमारत में फोटोसेल से मुंसलिक बारूदी हथियारों की खुफिया तंजीबात सब एक ही सिलसिले की कड़ियां थी और यकीनी तौर पर इस इमारत को A2 के मामलात की अहमियत के हामिल हासिल किया गया था। इमारत का खूनख्वार मुहाफिज अपने ही हथियार से बुरी तरह जख्मी हुआ था और बेहोशी की हालत में लहजा भर मौत की वादी की तरफ बढ़ रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि उस बदनसीब को इमारत की हिफाजत पर मामूर करते हुए अंदर दाखिले की ममानत जरूर की गई होगी, मगर वो बरामदे में नस्ब शैतानी जाल से सरासर लाइव न होगा ताकि कभी उसके दिल में हदायत से इनहराफ का ख्याल पैदा हो तो वो उस खुदकार निज़ाम के तहत कैफरी किरदार को पहुंचाए। मैं A2 के एक ठिकाने में दाखिल होने में कामयाब हो चुका था। मुकद्दर मेरी यावरी कर रहा था। मुहाफिज मेरे हाथों जिक्र उठा चुका था। अंधेरे में मौजूद खतरे से मैं बखबर हो चुका था, इसलिए बरामदे में खुलने वाले दरवाजों का रुख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता मेरे असाब पुरसकून हुए तो मैंने अपने शिकार का जायजा लिया तो बदस्तूर बेहोश पड़ा था। मेरी निगाहें धुंधलके की आदी हो चुकी थी। फिर भी मैंने उसका जायजा लिया तो जमीन के खासे बड़े हिस्से पर खून के दाग और लोथड़े नजर आए। मैं अपने जूतों को खून में आलूदा होने से बचाते हुए उसके बेहिस्सो हरकत बदन के करीब पहुंचा और जब से टटोली तो वहां मौत का भयानक सकूत तारी था। वो मेरा दुश्मन था, मगर उसकी मौत पर मैंने अपने दिल पर भारी पन सा महसूस किया। वो जो भी था बहुत निचले दर्जे का आदमी था और न जाने किन मजबूरियों के बायस गुनाहों की इससे फसल की आबियारी कर रहा था। फिर मुझे भी इख्तियार तारिक याद आ गया, जिसे तंजीम के बड़ों ने खतरात में घिरा हुआ देखकर किसी कुत्ते की तरह बेरहमी से मरवा दिया था। मेरा खून जोश खाने लगा और तारिक ही ने हामिद के साथ उसकी मजबूरियों का सौदा किया था। एक साफ सुथरे नौजवान और अमन पसंद शहरी को उसने सुनहरा बाग दिखाकर मंशियात फरोशी के धंधे में लगाया था। हामिद की अपनी मजबूरियां थी और वो महज एक समझौते के तहत उस काम में मुलव्विस हुआ था और हद से आगे बढ़ने पर हरगिज आमादा नहीं था। अगर वो बदनसीब किसी मौका पर ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हो जाता तो भी मैं उसी तरह दिल गिरफ्ता होता, क्योंकि वो और उस जैसे बहुत से दूसरे उस खनौने कारोबार में शामिल होने के बावजूद हमदर्दियों के मुस्तहिक थे। हामिद के जरिए मैंने कराची में चंद ऐसे लड़कों और लड़कियों का बंदोबस्त किया था जो हिरवन लेकर बैरून मुल्क सफर पर रवाना होते। ये काम इतना अहम था कि A2 ने तमाम सरगर्मियां मौकूफ करवाने के बावजूद महज उस मामले में मुझे हदायत लेते रहने का हुक्म दिया था और मैं कराची छोड़कर लाहौर बैठा था। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। उस इमारत में एक खून होने के बाद A2 लाजमन उस फोन नंबर के बारे में मोहतात हो जाता जिसके जरिए मैं उस इमारत तक पहुंचा था, क्योंकि उस फोन का उस इमारत से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर कायम था। भेड़िया जख्म खाने के बाद बहुत चालाक और चौकन्ना हो जाता है। मेरा यही ख्याल A2 के बारे में था। अगर उसकी ज़हनी रूह उस बहरान में मेरी तरफ मुंतकिल हो जाती तो मेरे अपने ठिकाने से गैर हाजिरी मेरी पोजीशन को मशकूक बना सकती थी। A2 को अपने मद्दे मुकाबल किसी बाखबर और ख़तरनाक हरीफ की मौजूदगी से बाखबर करने के बाद मेरा फौरी कराची लौटना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं इमारत की तरफ बढ़ा, फिर मैंने वसी व अरीज रकबे पर बनी हुई उस इमारत का पूरा तवाफ कर डाला, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा रास्ता तलाश करने में कामयाब न हो सका जिससे मेरा अंदर दाखिल होना मुमकिन होता। खिड़कियों में शीशे जरूर थे, लेकिन शीशों के अक में हर चौखट पर मजबूत आयरन लगी हुई थी, जिसे काटे बगैर अंदर घुसना नामुमकिनात में से था। काफी देर गौर व खोज करने के बाद एक तजवीज़ मेरे ज़हन में आ ही गई।